اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى۔ یہ سورۃ اللیل ہے، یہ والی صورت، اور جو اس کے بعد والی صورت ہے قرآن کریم کے حساب سے اس سے پہلے والی ہوئی والشمس وضحاها۔ یہ دونوں صورتیں تقریباً ایک ہی مضمون کی ہیں۔ ہم سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اس صورت کا موضوع ٹاپک کیا ہے، اور جو ہے شارٹ میں ہم آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ اس صورت میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو دیکھیے، اس صورت کا ٹاپک یہ ہے کہ زندگی کے دو مختلف راستے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا اور ایک برائی کا۔ تو ان دونوں راستوں میں کیا کیا فرق ہے؟ پہلا راستہ ہے تو وہ کس ٹائپ کا ہوتا ہے، اس کے اندر کیا کیا اعمال ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں؟ اچھے ہوتے ہیں تو وہ کس ٹائپ کے اچھے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں تو وہ برائیاں کیا ہوتی ہیں؟ تو زندگی کے مختلف راستے اور ان کے درمیان فرق، اور پھر ان راستے پر چلنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ دونوں کا انجام ظاہر سی بات ہے الگ الگ ہونا ہے۔ جو اچھے راستے پر چلیں گے ان کا انجام الگ ہوگا، اور جو برے راستے پر چلیں گے ان کا انجام ظاہر سی بات ہے الگ ہوگا۔ تو اس صورت میں یہی بتایا گیا ہے کہ جو دو مختلف راستے ہیں ان میں کیا فرق ہے، ان پر چلنے والوں کو کیا کیا سزا ملے گی یا بدلہ ملے گا۔ اس دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، سردی گرمی، رات ہے صبح ہے، ٹھنڈی ہے گرمی ہے، کالا ہے سفید ہے۔ اسی طرح نیکی کا جوڑا بدی، اچھائی کا جوڑا برائی۔ تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا، تو جو برائی کرے گا تو اس کا بھی تو جوڑا ہوگا اچھائی۔ تو ان دونوں کا کیا انجام ہوگا، ان دونوں پر چلنے والوں کا، اس کو تھوڑا تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ہم جو ہے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اس کے اندر دو مضمون ہیں، اس صورت کے اندر ٹاپک ایک ہے، لیکن اس ٹاپک کو جو ہے نا وہ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتایا ہے، یعنی جو ہے اس کے اندر ٹوٹل 21 آیتیں ہیں، تو جو 11 آیتیں ہیں اذا تردد، جہاں تک میں نے تلاوت کیا ہے، تو اذا تردد تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کس راستے کا کون سا پھل ملے گا، اچھائی کا پھل کیا ملے گا اور برائی کا پھل کیا ملے گا۔ برائی کی سزا کیا ہوگی، اچھائی کریں گے تو اس کے بدلے ہم کیا دیں گے وہ بتا دیا، اور برائی کریں گے تو اس کے بدلے کیا دیں گے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتلا دیا۔ اور جو بعد کی ہے، جو اگلی آیات ہیں ان علینا للہدیٰ، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اچھائی اور برائی ہے، لیکن ہم نے تمہیں راستہ بھی بتلا دیا ہے کہ کون سے پر چلنا ہے۔ اچھائی پہ چلنا ہے، اچھائی پہ نہیں چلو گے تو پھر اس کا کیا حشر ہوگا وہ اگلے مضمون میں ہے۔ تو ترجمہ دیکھ لیجئے، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ غشیہ یغشا کے معنی آتے ہیں چھانا، کہ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، دن خوب روشن ہو جائے، دن خوب پھیل جائے، اس کی قسم ہے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے نر اور مادہ دونوں کو پیدا کیا، یعنی میل اور فیمیل، نر اور مادہ دونوں کو پیدا کیا، اس ذات کی قسم ہے۔ ان سعیکم لشتی،
کہ بے شک تمہاری کوشش جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، الگ الگ ہے، مختلف ہے۔ ہر انسان کی کوشش ایک جیسی تھوڑا ہی ہوتی ہے کہ جس راستے پر ایک انسان چل رہا ہو ایگزیکٹ اسی راستے پر دوسرا انسان چل رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کا طرز زندگی الگ، ہر انسان کا لائف اسٹائل الگ، ہر انسان کی سوچ الگ، ہر انسان کے اندر کے جذبات الگ، اس کے دماغ میں کیا چلتا ہے ضروری نہیں کہ دوسرے کے بھی سیم وہی چل رہا ہو۔ تو سوچیں مختلف ہوتی ہیں، مزاج مختلف ہوتے ہیں، ہمارے عمل بھی مختلف ہوتے ہیں، ہماری کوششیں، ہمیں جو بدلہ دیا جائے گا وہ بھی مختلف ہوگا۔ اللہ فرما رہے ان سعیکم لشتیٰ، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ کیسے مختلف ہیں وہ؟ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں، کہہ رہے اللہ تعالیٰ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، وَاتَّقَى، اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھائی کو دل سے مانا۔ صدقہ کے معنی آتے ہیں تصدیق کرنا، دل سے ماننا، اچھائی کو دل سے مانا، تین چیزیں ہوئیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ کہتے ہیں تو ہم اس کو آرام کی منزل جو ہوگی وہاں تک آسانی سے پہنچا دیں گے، اس کے لیے ہموار کر دیں گے راستہ جنت کے لیے۔ یسرا جنت مراد ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ، ہم اس کے لیے راستے کو آسان کر دیں گے، جنت کا راستہ اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے، جہاں وہ جائے گا، جہاں وہ آرام کرے گا۔ تو تین صفتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، کون کون سی؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جنت میں جانے کے لیے، صرف مال ہی خرچ کرنا نہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ جن کی بدلے ہمیں جنت عطا فرما دیں گے۔ لیکن اس آیت میں مقصود ہے لوگوں کو ابھارنا کہ سب سے بڑی چیز جو جنت میں لے کر جائے گی مال خرچ کرنا۔ من آتا، جس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا۔ قرآن کریم میں نہیں معلوم کتنی جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ تم کچھ بھی خرچ کرو گے، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے، اس کا عوض عطا فرمائیں گے۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، کہ تم جو بھی نیکی کرو گے اور جو بھی مال خرچ کرو گے وہ تمہاری جانب پورا کا پورا لوٹا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مال نہیں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ تو آزمانا چاہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ہمارا بندہ جو ہے یہ پریشانی میں دوسروں کی مدد کرتا ہے نہیں کرتا ہے۔ ہم کرتے ہیں تو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا، اگرچہ ہمارا نام جو ہے وہ اخباروں میں بھی نہ ہے، سرخیوں میں بھی نہ ہے کہ فلاں شخص نے جو ہے اتنی مدد کی، فلاں کی، وائرل بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ تب بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا خزانہ اتنا بڑا ہے، عطا فرمائیں گے یوفی الیکم، تمہاری جانب وہ پورا کا پورا لوٹا دیا جائے گا۔ یہاں نہیں تو قیامت کے دن وہ پورا کا پورا لوٹا دیا جائے گا، بلکہ اس سے فالتو ہی اللہ تعالیٰ لوٹائیں گے، کم نہیں، ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن کیا خرچ کرنا ہے؟ یہ نہیں کہ جو ہے ہمارے پاس کچھ سامان رکھا ہوا ہے اور وہ ہمارے بھی کام کا نہیں ہے اور وہ جو ہے گھر میں بھیڑ بھی کر رہا ہے، چلو دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو۔ کوئی مانگنے آیا کہ جو ہے عام طور سے گاؤں دیہات میں کیا آتے ہیں کپڑے وغیرہ جو ہے کچھ مانگنے آ جاتی ہیں خواتین کہ اللہ کے نام کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ دے دے، تو عورتیں کیا کر لیتی ہیں کہ جو سب سے پرانا جوڑا رکھا رہتا ہے یا سب سے خراب، یہ جو شادی وغیرہ میں ملتے ہیں، کیونکہ شادی وغیرہ میں جو جوڑے ملتے ہیں وہ سب ایسے ہی ملتے ہیں، کبھی اس کے پاس ہے وہ، کبھی اس کے پاس، کوئی اس کو سلوانے کو تیار نہیں ہوتا، تو وہ جو ہے اسی کو دے دیا جاتا ہے جو مانگنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ دینا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، لن تنالوا البر
حتى تنفقوا مما تحبون، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کر دو جس کو تم سب سے زیادہ چاہتے ہو. تمہاری فیوریٹ جو چیز ہے وہ خرچ کرو، تب تم جو ہے نیکی حاصل کرو گے. اور آپ سوچئے بھی ذرا، یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ ہم فیوریٹ چیز خرچ کریں گے، ہمارا دل تھوڑا سا اداس ہو لیکن ہم اللہ کے نام پہ اس اداسی کو برداشت کر لیں، تو اصل وہ ہوا دینا، وہ ہوا مال خرچ کرنا. اور جو مال ہمارے کام کا ہی نہ ہو، جو ہمارے گھر بھیڑ کر رہا ہو، اس کو دیں آپ، تو ثواب تو ملے گا، ایسا نہیں کہ اس پہ ثواب نہیں ملے گا، لیکن جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے وہ پیدا نہیں ہو پائے گا. جذبہ پیدا کہاں سے ہوگا؟ کہ آپ کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے. اب آپ کہیں گے جو ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت نہیں دی ہے کہ وہ کچھ خرچ کر سکے. تو فرماتے ہیں حدیث شریف میں آیا ہے، صحابہ نے تو یہ سوال پوچھ لیتا آپ سے کہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ، تو اللہ کے رسول نے کسی کو کھجور ہی کھلا دو، ایک کھجور کھلا دو. کہ ہمارے پاس تو کھجور بھی نہیں ہے، کہ چلو پانی پلا دو کسی کو، اتنا ہی کر لو. کہ پانی بھی نہیں ہے تو فرمایا کہ کسی کی طرف ہنس ہی دو، ہنس کے بات کر لو، اچھی بات بتا دینا، یہ بھی صدقہ ہے، خرچ کرنا ہوا، یہ بھی اچھی بات بتا دیجئے کسی کو. مسکرانا، اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا، اس کا دل خوش کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے. تو اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیا خرچ کریں. ہم اپنا بدن خرچ کریں، مال نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے، اس جسم سے عبادات کریں، اس کو خرچ کریں. تو فرمایا اعطا واتقا، اور جس نے تقوی اختیار کیا، دل میں جس کے خدا کا خوف ہوا، چاہے اس کی جو ہے سماجی لائف ہو، سوشل لائف ہو، یا پھر اس کی بزنس لائن ہو، سب میں وہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو. بزنس میں وہ یہ بھی دیکھے کہ یہ حرام آ رہا ہے، اس کو مجھے نہیں چھونا ہے. صحیح راہ پر چلے گا انسان تو حرام کو وہ جو ہے پروفٹ نہیں سوچے گا. مثال کے طور پر کہیں سے اچھی خاصی پیمنٹ جو ہے کسی کے بدلے مل رہی لیکن حرام کی ہے، تو وہ اسے سمجھے گا کہ یہ تو ایک آگ کا انگارہ ہے، آگ ہے. اور اگر برائیوں پہ چلنے کی عادت ہے تو وہ تو لگے کہ ہاں بہت پروفٹ ہوا ہے، بہت فائدہ ہوا ہے. تو واتقا، دل میں خدا کا خوف ہو. آدمی انڈیویجول لائف گزارے اس میں بھی، اور سوشل لائف گزارے وہاں بھی، کہیں بھی ہو انسان، دل میں خدا کا خوف قائم رہنا چاہیے. ہر اس اعمال سے بچے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. خوف یہ نہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خوف کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے جس طرح جو ہے جانوروں سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ ایسے اعمال نہ کیے جائیں کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے. تو دو باتیں ہوئی، تیسری بات ہوئی وصدق بالحسنى، اور بھلائی کی جو تصدیق کرے، دل سے بھلائی کو مانے. بھلائی سے مراد مطلب ایمان. ایمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان کو مانے، ایمان کی تصدیق کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو برحق جانے، آخرت کو سچ مانے، اللہ کو ایک مانے، توحید، رسالت، آخرت، ان تین چیزوں کو مانے. تو فرماتے اللہ تعالیٰ تو جو یہ سب کر لے گا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے آسان بنا دیں گے جنت کے راستے کو. کیسے آسان بنا دیں گے اللہ تعالیٰ؟ اس کو برائیوں کے چانسز نہیں ملیں گے. اللہ تعالیٰ برائیاں جہاں جہاں سے آتی ہوں گی اس کے راستے بند کر دیں گے. وہ ٹرائی کرے گا برائی کرنے کی لیکن اس کو چانس نہیں ملے گا. نیکیوں کی توفیق فوراً مل جائے گی، بھلائی کرنے کا موقع مل جائے گا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یعنی اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا، چانس ہی نہیں ملے گا.
بدکاریوں میں نہیں پڑ پائے گا، وہ کسی سے وعدہ طے ہوا ہو تو اگلا وعدہ خلافی کر لے گا. بہت ساری چیزیں ہیں کہ گویا آپ شارٹ میں سمجھ لیجئے اور خود سمجھ جائیے کہ اس کو گناہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی، راستے بند ہو جائیں گے سب ہر طرف سے. وہ کیا سمجھے گا کہ ارے میں تو بڑا نکما ہوں، مجھ سے تو کچھ میں جو چاہتا ہوں مجھ سے تو وہ ہوتا بھی نہیں ہے، جبکہ میرے دوسرے فرینڈ ہیں وہ جو چاہتے ہیں وہ جو ہے ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. وہ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں فوراً کر لیتے ہیں اور انہیں موقع بھی مل جاتا ہے، چانس بھی مل جاتا ہے، ہمیں نہیں ملتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ راستہ آسان فرماتے ہیں. تو جس کو گناہ کی توفیق نہ ملے، گناہ بڑی مشکل سے اس کو چانس ہی نہ ملتا ہو اور اچھائیوں کی توفیق ہوتی رہے، تو گویا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر رہے ہیں. تو فرمایا گیا کہ ہم اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیں گے. حدیث شریف میں آیا ہے اما من کان من اہل السعادہ فیسر لعمل اہل السعادہ، کہ جو نیک بخت ہے، نیک بخت جو ہوگا تو اس کو نیکی کے اعمال کرنے کے لیے چانس دیا جائے گا، اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا کہ وہ نیکوں والے کام کرے. وَقَذَا فِي الشَّقَاوَةِ، اسی طرح جو بدبخت ہے، بدبخت میں سے جو ہوگا تو بدبختی کے کام، برائیوں کے کام اس کے لیے آسان کر دیے جائیں گے. اس کے آگے اس کے اپوزٹ بیان کیا ہے دیکھیے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور جس نے بخل کیا. اوپر کیا آیا تھا وَأَمَّا مَنْ آتا، جس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا. یہاں پر کیا آ رہا ہے جس نے بخل کیا. وَاسْتَغْنَا، اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا. اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، اس طور پر نہیں مانتا کہ اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتا تو ہے لیکن یہ نہیں مانتا کہ اس کو اللہ کی ضرورت ہے کیا. دنیا ہی کو مقصود بنا لے. استغنا مطلب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود کماتا ہوں الحمدللہ. نہیں، وہ تو الحمدللہ بھی نہیں کہے گا، وہ تو ہماری زبان سے ایسے نکل جاتا ہے. وہ تو الحمدللہ بھی نہیں کہے گا کہ میں خود کماتا ہوں اپنے بل بوتے پر، خود ہی محنت کرتا ہوں میں. اللہ کو بھول جاتا ہے. لوگوں کی خوشی کو مد نظر رکھتا ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں. اللہ تعالیٰ چاہے ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے کوئی مطلب نہیں ہے، مستغنی ہے، استغنا برت لیا ہے. لوگ خوش ہونے چاہیے، لوگ ناراض نہیں ہونے چاہیے. گھر میں شادی ہے، شادی کا موقع آیا، اچھا لوگ جو ہے ڈی جے کی وہ کرتے ہیں ریکوائرڈ، تو ہم تو ڈی جے بجوائیں گے. اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، ہونے دو، لیکن لوگ خوش ہو جائیں. ہماری شادیوں کا کیا حال بن گیا ہے کہ ہماری شادیوں میں سب کو بلایا جاتا ہے، سب رشتہ داروں کو، متعلقین کو، احباب کو، جاننے والوں کو، سب کو بلایا جاتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو رخصت کر دیا جاتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کا یہاں کوئی کام نہیں، ان کو رخصت کر دیا. اللہ نے جس حساب سے بتایا یا رسول نے جس حساب سے بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مونتاً. آپ کو شاید یہ حدیث بھی معلوم نہ ہو کہ فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس میں خرچہ سب سے کم ہو، خرچ جس میں سب سے کم کیا گیا ہو، وہ نکاح سب سے بابرکت ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کی خوشنودی کو، لوگوں کے راضی ہونے کو ٹارگیٹ کر لیتا ہے کہ بس لوگ راضی ہونے چاہیے، اللہ چاہے ناراض ہو جائے. فرمایا واستغنا، اور جس نے استغنا کیا، اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں سمجھا کہ وہی ہے ہمیں سب کچھ دینے والا، عطا کرنے والا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، تیسری اسی کے مقابلے میں اسی کے اپوزٹ صفت ہے، اور جس نے
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے جھٹلایا نیکی کو، بھلائی کو، جنت کو، بھلائی کو، ایمان کو، توحید کو، رسالت کو جس نے جھٹلا دیا. اوپر کیا تھا؟ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جس نے تصدیق کی ایمان کی، ایمان جیسی نعمت کی، یہاں آئے اور جس نے تکذیب کی، اسے جھٹلایا، تو اللہ کیا کریں گے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. تو ہم اس کے لیے اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچانے میں آسانی فرما دیں گے. یعنی جہنم کے لیے ہم اس کے لیے راستہ آسان کر دیں گے، آسانی سے جہنم میں جائے گا وہ ایک دم. برائیوں کی توفیق فٹافٹ ملتی رہے گی. اب یہ گناہ کر کے آیا ہے اور اگلا چانس تیار، اگلا موقع تیار. برائیوں کی قطعاً توفیق نہیں، سوری اچھائیوں کی قطعاً توفیق نہیں. تو ایسا شخص جو ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ایسا کرے گا ہم تو اس کو جہاں پر سختی ہے بہت زیادہ، جہنم ہے، آگ ہے، وہاں کا راستہ ہم ہموار کر دیں گے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ مر جائے گا تو اس کا مال اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. کتنا ہی کمال انسان کچھ بھی کر لے، لیکن اگر صدقہ جاریہ نہیں کیا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صدقہ جاریہ موت کے بعد کام آتا ہے. صدقہ جاریہ کی کوئی شکل نہیں ہے، نہیں کیا تو مال انسان کا کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے. اور جب جو ہے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور جب ایسا شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. قیامت کے دن مال کام نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن کرنسی چینج ہو جائے گی. اس کو آپ جو ہے بہت آسان سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں سے آپ دوسری کنٹری میں جائیے، آپ امریکہ چلے جائیے، سعودی چلے جائیے، تو آپ روپیے لے کے جائیں گے تو وہاں ظاہر سی بات ہے اس کا عام رواج نہیں ہے، چلن نہیں ہے. وہ کھل تو جائیں گے لیکن وہاں پر وہ نہیں چلیں گے، وہ آپ کو وہ بھلانے پڑیں گے بینک وغیرہ سے یا کسی دکان سے. کیوں؟ کیونکہ وہاں کی کرنسی ڈیفرینٹ ہے یہاں سے. آپ یہاں سے تھوڑی دور چلے گئے، ہمیں جو ہے امریکہ تو بہت پاس ہے بمقابل آسمان کے اور آخرت کے. آپ تھوڑی دور چلے گئے، وہاں کرنسی چینج ہو گئی. اب آخرت میں جائیں گے، قیامت کا دن قائم ہوگا، روز محشر قائم ہوگا، تو وہاں بھی کرنسی چینج ہو جائے گی. اب آپ کو معلوم نہیں ہوا کہ وہاں کی کرنسی کیا ہوگی. کرنسی کا مطلب ہم کچھ خرید سکیں گے. باہر جاتا ہے انسان، اس کے پاس کرنسی ہو تو وہ کچھ بھی خرید لے گا اور اچھے سے اچھی لائف گزار لے گا. ہمیں آخرت میں جانا ہے تو کون سی کرنسی چلے گی وہاں؟ عقل مندی کس چیز میں ہے؟ آپ ایک مہینے کے لیے ٹور پر جائیں امریکہ، یا آپ دبئی گھومنے جائیں، آج کل وہ جو ہے سیاحوں کا بڑا وہ بنا ہوا ہے مرکز. آپ دبئی گھومنے جائیں ایک مہینے کے لیے، تو آپ وہاں کی کرنسی یا پھر آپ اتنا زیادہ اماؤنٹ اکٹھا کریں گے کہ جس سے آپ وہاں ایک مہینہ آرام سے رہ سکیں. تیاری کریں گے آپ، بغیر تیاری کے نہیں جا سکتے. لیکن انسان کس قدر غافل ہے، اسے معلوم ہے کہ اسے قیامت میں جانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. کرنسی چینج ہو جانی ہے وہاں پہ. وہاں پہ کرنسی کیا چلے گی؟ ہمارے اعمال چلیں گے، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقے جو ہم نے چھپ کر کیے ہوں گے، کسی کو پتہ نہیں ہوگا، ہماری نفلیں، ہمارے عبادات، ہمارا ذکر و اذکار، یہ ہے وہاں کی کرنسی. تو عقل مند انسان کون ہے کہ جو جانے سے پہلے وہاں کی تیاری کرے. وہاں پر ہمارے پہ اچھائی ہوں گی تو ہمیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیں گے. لیجئے ہوٹل لیجئے، 5 اسٹار کیا، یہ 10 اسٹار اور جو ہے 20 اسٹار سے بھی اوپر ہے. 5 اسٹار تو کیا معنی رکھتے ہیں وہ؟ کھانے کے لیے جو ہے کیا مغل ذائقہ اور کیا جو ہے فلاں فلاں ذائقے، کچھ نہیں.
ایسے ایسے ذائقے، ایسے ایسے اللہ تعالیٰ جو ہے نعمت عطا فرمائیں گے. دودھ کبھی زندگی میں نہیں پیا ہوگا ایسا، شہد کبھی اصلی شہد نہیں ملا ہوگا، وانہار نہریں ہوں گی پوری کی پوری نہریں. تو وہ سب کس کرنسی کے بدلے ملے گا؟ جو ہم کما رہے ہیں وہ والی نہیں، جو روپیہ، ڈالر ہے نا، اور ریال، یہ سب ان کے بدلے وہ جنت ملنے والی ہرگز نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. وہاں کی کرنسی کیا ہوگی؟ ہمارے نیک اعمال، ہمارا مضبوط ایمان، ہماری نیک اولاد. ہماری نیک اولاد بھی ہماری کرنسی ہوگی. اس لیے اولاد کے بارے میں بہت ہی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. فری میں آپ کو کمانے کا موقع مل رہا ہے قیامت کے دن، آپ اپنے بچوں کو پڑھا دیجئے، دینی تعلیم دے دیجئے. او علم ينتفع به کے الفاظ حدیث میں آئے ہیں کہ وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا گیا، او ولد صالح يدعو له، نیک صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، آپ بنا دیجئے، آپ کو فائدہ ہوگا. تو کرنسی جو ہے قیامت کے دن چینج ہوگی. اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا بھی قیامت کی ہے اور آخرت بھی. یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی اور آخرت بھی، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ نے دنیا میں روپیے پیسے کو وہ بنا دیا کرنسی، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اعمال اور نیکیوں کو کرنسی بنا دیا. تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. دونوں دنیا الگ ہے. قیامت کی دنیا ظاہر سی بات ہے وہ الگ ہے بالکل، اور یہ والی دنیا یہ بالکل الگ ہے اس کے مقابلے. تو جب دونوں دنیا الگ ہو گئی تو دونوں کی کرنسی کیسے الگ ہو جائیں گی؟ ایک کنٹری الگ ہوتی ہے تو اس کی کرنسی چینج ہو جاتی ہے، یہ تو پوری دنیا ہی الگ ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کی بھی کرنسی. تو ہمیں اس کی کرنسی کیا ہے؟ اعمال، اخلاق، کردار، ذکر و اذکار، استغفار، تلاوت قرآن، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی کرنا، حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ماں باپ نے پالا پوسا، ان کو ذرہ برابر بھی جو ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا ہے کہ ماں باپ کو اف تک بھی نہیں کہنا ہے. اف کا مطلب آپ کی زبان پر بھی نہیں آنے چاہیے ذرہ برابر بھی ناراضگی کا. اتنے آپ ترش رو، آپ کا مزاج اتنا سخت نہ ہو جائے کہ ماں باپ آپ سے کچھ بات کہتے ہوئے ڈرے کہ ارے جو ہے میرا بیٹا ناراض ہو جائے گا. غور کرنے کا مقام ہے ایسی اولاد کے لیے کہ جس نے اپنا آپ کو ایسا بنا لیا اور ایسا جو ہے ترش رو ہے، ترش مزاج ہے، مزاج بہت سخت ہے، بات بات پر غصہ ہو جاتا ہے، لڑنے لگتا ہے، خوب لڑاکو ہے. ماں باپ بھی اسے کچھ کہہ نہیں سکتے، کہیں گے تو وہ سوچیں گے. بھلا جس کے ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں یہ سوچے، مطلب سوچ کر بولیں. ہونا کیا چاہیے کہ اولاد ڈرے باپ سے، لیکن جب بڑی ہو جاتی ہے اولاد، سخت رویہ اپنا لیتی ہے، تو ماں باپ کو دیکھنا پڑتا ہے. ماں باپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ میرے منہ سے یا میرے اس سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ میرا بیٹا ناراض ہو جائے. اور ایک دینی تعلیم حاصل کرنے والا وہ کیا سوچتا ہے ہمیشہ کہ میرے منہ سے ایسی بات نہ نکل جائے کہ جو ہے میرے والدین ناراض ہو جائے. کتنا بڑا فرق ہے. تو اس دنیا کی زندگی جو چند روزہ ہے اس کو ہمیں گزارنا ہے کس چیز کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اور عبادت میں. تو فرمایا گیا کہ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، کہ جب انسان ہلاکت کے گڑھے میں جائے گا، تباہی اور بربادی مچے گی، وہ جہنم میں جائے گا، اس کا مال کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے. تو یہ ہمارا یہ پہلا مضمون ہوا. اس کے اندر 2 مضمون ہیں اصل میں. تو یہ ہمارا پہلا مضمون پورا ہوا. تو ہم آج یہیں تک رکھتے ہیں. کل انشاءاللہ ہم وہ دوسرا مضمون پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.